اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں جس جگہ ہم یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہوئے پہنچ گئے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ نے موضوع شروع کر لیا تھا کہ یہ رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، اس کے بغیر ایمان اور آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب دین کا معاملہ ہے جہاں پر اطاعت اللہ کی ہونی ہے، جب تک اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو جائے اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں پر ایک نماز حکم اللہ نے جاری کر دیا، یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی موجود تھا، ان کو بھی نماز پڑھنی تھی، نماز ہم نے بھی پڑھنی ہے۔ جب تک ہم ان کے پڑھی ہوئی نماز کے مطابق نماز نہ پڑھ لیں، اتباع نہ کر لیں، اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ہو گیا دین کے معاملے میں معاملہ، اتباع ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دین پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اور اسوہ جو قائم کر گئے وہ ہم خواہش ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کر لیں، اس کے قریب سے قریب تر پہنچنے کا۔ وہ تو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تو ظاہر مشعل راہ ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، ادنا تھی، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حکمران کے طور پہ، منتظم اعلیٰ کے طور پہ، قاضی الاعلیٰ کے طور پہ، اس بستی میں جو حکم وہ صادر کر دیتا تھا، اطاعت ہے، اس رسول کی اطاعت تم نے کرنی ہے، سر جھکنا ہے، دل میں تنگی بھی نہیں ہونی۔ جب یہ موضوع لے لیا تو یہاں سے موضوع شروع کر لیا تھا اس جگہ پر، جو مدنی صورت ہے، یہاں پر مسلمانوں سے بھی کلام ہونا ہے، منافقین کو بھی تنبیہات کی جانی ہے، مسلمانوں کو بتانا بھی ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں ان منافقوں کے، اور پھر آگے جا کے اہل کتاب بھی سامنے آ جائیں گے کہ یہ منافقین کی چالیں اب کیا ہیں۔ ایک تو کچھ اچھا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ اللہ نے کر دیا، کچھ برا ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اللہ کہ یہ ہو نہیں سکتا، ایک تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برا تمہارے ساتھ ہوتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اللہ نے بتا دیا تھا۔ پھر منافقین کی چالیں بتائیں کہ یہ چاہتے ہی اپنی ساری چالوں سے کہ سامنے تو آگے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مان لیں گے جو یہ کہیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور پھر جا کے چھپ چھپ کے راتوں میں مشورے کرتے ہیں کہ کیسے ان کے خلاف کچھ کریں۔ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، تو کیا جو کچھ یہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ پھر بتایا تھا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ فی الحال یہ کر رہے ہیں کہ وہ تم سے لڑتے تو نہیں، لیکن وہ اپنا ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک کہ تم سے لڑائی میں سامنے نہ آئے تو تم نے کرنا کیا۔ یہاں سے ہم نے موضوع لے لیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں، الا الذین، ویسے تو کہا تھا جو اب یہ منافقت کر رہے ہیں جہاں پاؤ گے وہاں پر اب تم نے ان سے نمٹ لینا ہے، سوائے کن کے، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان منافقین کے جو اس قوم سے کوئی معاہدہ کر لے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے۔ او جاءکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا پھر وہ یہ دل میں صرف حسرت رکھے لیکن ایسا کریں نہ تم سے لڑیں نہ اس قوم سے لڑے جو ان کی قوم ہے۔ تو پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اللہ چاہتا تو ان کو قدرت دے سکتا رہا تم سے لڑنے کی، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، نہ تم سے لڑ رہے ہیں، اپنا ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، جب وہ تم سے کنارہ کچ رہے تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے صلح کی بات ہی رکھیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پھر اللہ نے تمہیں کوئی موقع نہیں دیا کہ تم ان سے غیر ضروری لڑتے پھرو اس وقت۔ ٹھیک ہے یہ منافقین ہے لیکن ان کا ابھی طرز عمل یہ ہے، اللہ موقع دینا چاہتا ہے، بتائیے اللہ بھی موقع دینا ان کو چاہتا ہے۔ اگر یہ ہاتھ روکے ہوئے تم سے نہیں لڑ رہے، کسی ایسے قوم سے مل جاتے ہیں جو تم سے نہیں لڑ رہی، تم بھی فی الحال ان سے نہیں لڑو گے، غیر ضروری بہانے تلاش کر کے لڑائی نہیں کرنی۔ اور دوسرے ایسے بھی ہیں، ستجدون آخرین یریدون، ارید کہتے ہیں کچھ چاہنے کو، کیا چاہتے ہیں وہ، یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا، ایسے بھی ہیں جو فی الحال تو چاہتے ہیں نہ تم سے لڑیں نہ اس قوم سے لڑیں جو ان کی ہے، لیکن اگر موقع مل جائے ان کو، ابھی تو امن و امانی قائم رکھیں، لیکن اگر کوئی فتنے کا موقع مل جائے تو فوراً اس میں جا پڑے، پھر موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کھل کے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو فتنے میں پھر ہمارے خلاف آ جاتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَدِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ ہو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ، اور یہ اگر صلح سے نہ روک، وَيَكَفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَخُذُوهُمْ، اور یہ اپنے ہاتھ نہ روکیں تمہاری طرف سے، فَخُذُوهُمْ، پھر پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو گے، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ ان کو، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان پہ پوری تمہیں قدرت دے دی ہے، اجازت بھی دے دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جو ایسی منافقت میں ہیں کہ ٹھیک ہے ہاتھ روک کے رکھو، بظاہر صلح رکھو، لیکن موقع ملا فتنہ کرنے کا تو یہ تم پہ نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے، بس پھر ان کو تم نے نہیں چھوڑنا ہے۔ وما کانا، اب یہ جب ہو رہا ہے، پیچھے کہا تھا کہ ان کی مدد بھی کرنی ہے، جو مسلمان مرد عورتیں اور بچے تمہیں پکار رہے ہیں، بتا دیا اب تم نکلو گے
گروہ گروہ ہو کے بھی نکلوگے, پوری جماعت ہو کے بھی نکلوگے. جب نکلوگے تو تمہارا واسطہ پڑے گا لوگوں سے. تو بتا دیے 2-3 طرح کے منافقین سے تمہارا واسطہ پڑ جائے گا. ایک وہ ہیں جو ہاتھ روک کے رکھے ہیں, ایک وہ ہیں جو منافقت اس قسم کی کر رہے ہیں کہ موقع ملے تو لڑ پڑیں. تو تمہیں ان سے کیسے نپٹنا ہے. اسی جگہ اب یہ ہدایت جاری فرمائی ہے سورہ مبارکہ میں, رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت جاری ہے. ظاہر ہے اس وقت بھی بتایا, ذہن میں رکھیں جن کو ہدایت اس وقت دی جاری ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں, جن کی بدولت یہ دین پھیلا, جنہوں نے جو نماز پڑھ کے سکھائی اگلی نسلوں کو. تو ہم نماز پڑھ کر آتے ہیں. جنہوں نے جو کچھ بھی کیا اپنی زندگی میں, انہوں نے قرآن کا زیر زبر پیش تبدیل ہوئے بغیر پہنچا دیا اگلی نسلوں تک. ہم آج پڑھتے ہیں وہی قرآن, اسی اعتماد سے پڑھتے ہیں کہ وہی قرآن ہے جو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کی زبان عمر سے جاری ہوا. یہ اس جماعت کا کردار ہے. اس جماعت کو ہدایت جاری کی جا رہی ہے. ہم ہما شما کس کھاتے میں ہیں, ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جب نکلو گے, باہر نکلو گے, لوگوں سے مت بھیڑ ہوگی, جھڑپیں ہوں گی, تم بھی مارے جاؤ گے, دوسرے بھی تمہارے ہاتھوں سے مارے جائیں گے. تمہارا رویہ کیا ہونا ہے؟ وما کانا لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. کسی ایمان والے کے لیے تو یہ بالکل روا ہی نہیں رکھی جا سکتی بات کہ وہ کسی ایمان والے کو جان سے مار دے, سوائے اس کے غلطی سے ایسا ہو جائے. غلطی سے ہو جائے یہ ہو سکتا ہے, جان بوجھ کے کوئی مار دے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں کن کو ہدایت جاری کی جا رہی ہے. اور آج پھر اپنا جائزہ لیں گے ہم یہ 3-4 ہزار کے موبائلوں کے لیے اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے لیے کس حد تک چلے گئے. جان کی ارزانی ایسی ہے جیسے کوئی پتا بھی نہیں توڑتا کسی درخت کا. ومن قتل مومنا خطأ, اگر کسی ایمان والے کا غلطی سے قتل ہو جائے, فتحریر رقبۃ مؤمنہ, تو کیا کرے گا؟ اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. ودیۃ مسلمہ, اور اس کو دیت ادا کرنی ہوگی. الی اہلہ, اس کے وارثوں کو. الا, سوائے اس کے یصدقوا, کہ وہ معاف کر دیں اس دیت کو. یہ وارثوں کا حق ہے, وہ دیت چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ, لیکن اگر جو مومن مارا ہے تم نے وہ ہے دشمن قوم کا, وہ ہے مومن لیکن دشمن قوم کا ہے, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, تو تم ایک مومن آزاد کرو گے. نہ دیت دو گے, پھر دیت نہیں دینی, دشمن قوم کا تھا لیکن تم سے غلطی سے مارا گیا تھا ایمان والا, تو تم نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. یہ کیوں کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی ہم دیکھیں گے کیا شاندار دین ہے. اس نے آگے جا کے تو کہنا ہی تھا کہ تم نے آج کے بعد جنگ میں بھی کسی کو غلام نہیں بنانا. یہ غلامی نہ اسلام نے شروع نہیں کی تھی, یہ 1500 سال پہلے کی بات نہیں ہے غلامی. یہ عرصے دراز سے انسان نے انسان کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا ہے کہ وہ ان کو پکڑتا تھا, کبھی مجبوری سے, کبھی جنگوں کے دوران ان کو غلام بناتا تھا اپنا, پھر ان سے جو چاہے سلوک کرتا تھا اور ان کی خرید و فروخت کرتا تھا. اس دین نے بتدریج 23 سالوں میں اس دنیا کی خباثت کو ختم کیا, تدریج کو مرود خاطر رکھ کر, حکمت کو مرود خاطر رکھ کر. جہاں جہاں آپ کفارہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس دین میں, وہاں گردنیں غلام آزاد کروا رہا ہے اللہ. ابھی سے سینسٹائز کر رہا ہے کہ ان غلاموں کو چھوڑ دو, ان غلاموں کو آزاد کرو, تاکہ پتہ چلے ان کو آزاد تو ہونا ہی ہے جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جائے گا. اللہ کہے گا آج کے بعد تو جنگ میں پکڑے جانے والے بھی غلام نہیں بنا جا سکتے, اور کہے گا جو ان میں سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والے اب ان کو آزاد کرنا شروع کرو. پھر آپ نے پیچھے پڑھ کر آئے, جس کو کوئی مومنہ نہیں مل رہی وہ لونڈی سے بھی لے کر نکاح کر سکتا ہے, اس کو بھی حق مہر دلوا رہا ہے اللہ. کیا کر رہا ہے تعالیٰ؟ اس غلامی کو اس نے ختم کروانا ہے. ہر موقع پہ تدریج دکھا رہا ہے. یہاں بھی کہہ رہا ہے غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو. تم دشمن قوم کا ہے, ایمان والا ہے, غلام آزاد کرنا ہوگا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ, اگر ایسی قوم کا بندہ مار دیا ہے جن سے تمہارا معاہدہ موجود ہے تو تم فدیہ دو گے الی اہلہ, اس کے گھر والوں کو. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, ایک غلام کو بھی آزاد کرو گے. اور جس کے پاس غلام نہیں ہے لیکن قتل کر بیٹھا تو وہ کیا کرے گا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا. وہاں تو دیت دے رہا ہے, گردن چھڑا رہا ہے. جو اللہ کے تو دنیا میں جو حق تلفی کر دی ہے اس کا بدلہ دے رہا ہے. جو اللہ کے حضور اتنی بڑی نافرمانی کر بیٹھا, ایک ناحق جان لے لی, وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو کیسے یاد دلانا ہے, اس نے مجھ سے کیا سردرد ہو گیا. 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا, یہ اس کا کفارہ ہے. توبۃ من اللہ, یہ اللہ کے حضور جو اس نے رجوع کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, یہ اس کے لیے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ بہت علیم ہے, بہت حکمت والا ہے. کیسے بروئے کار رہا ہے اپنے علم کو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے. یہ سب غلطی کا بیان ہو رہا ہے, ذہن میں رکھیں. یہ قتل خطا کا بیان ہو رہا ہے سارا. اپنی قوم کے کسی مومن کو کر دیا ہے, دشمنی قوم کو کر دیا ہے, جن سے معاہدہ موجود ہے ان سے کر دیا ہے. تینوں صورتیں بتا دی گئی ہیں. اب سنیے سر, اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
متعمدن، جس نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، جان بوجھ کے، فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اس کا کیا بدلہ ہے؟ سنیں جی الفاظ کیا آ رہے ہیں، اس کی جزا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، جہنم خالدن فیہا، وہ جہنم جس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ صرف یہ کہنا کافی تھا؟ کوئی جہنم میں جا پڑے اور کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے؟ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پہ پھر اللہ کا غضب، وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ کی لعنت یعنی اس کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کی دوری، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کو، اور عذابًا عظیما، اور عذاب بھی کون سا؟ بہت ہی شدید۔ یہ دیکھیے یہ ہے ناحق قتل کرنے کی سزا، اور ذہن میں رکھ لیں یہی شرک کی سزا بھی ہے۔ تو یہ دو گناہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، یہ اس درجے کے گناہ ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی حق تلفی جو کوئی کر سکتا ہے، کہ سب سے بڑی حق تلفی وہ شرک کر کے کر سکتا ہے، ناقابل معافی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بتا یہ معافی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہی ہے اس کے بدلے۔ اور یہ ایک انسانوں کے حق میں حق تلفی ہے، اس سے بڑی کسی کی کیا حق تلفی ہوگی؟ اس کی تلافی نہ ہو سکے، کسی کو جان سے مار دیا جائے، دوبارہ جان کہاں سے دے گا؟ مال کا نقصان کر بیٹھے، عزت کا نقصان کر بیٹھے، معافی مانگے، تلافی کر دے گا، کسی کو جان سے مار دے گا، کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ کوئی تلافی نہیں ہے، لہذا یہ اس کی سزا ہے۔ جان بوجھ کے کسی کو قتل کی سزا، جہنم میں ہمیشہ، اللہ کا غضب، اللہ کی ہر رحمت سے دوری، اور عذاب بھی کیسا؟ عذابًا عظیما، بہت ہی بڑا عذاب۔ اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، اور جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا سکے ان کو متنبہ رکھے، انتہائی کبھی بھی اس قسم کی غلطی نہ ہونے پائے۔ ایک بات اور بھی سمجھنی ہے، دیکھیں دین مجھے بہت ہی اس طرح کی باتیں پرسنلی انسپائر بھی کرتی ہیں، اپیل بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سزا بیان کی ہے ناحق قتل کرنے کی، 1500 سال سے کیا اللہ کی شریعت آپ کو یاد ہے؟ حابیل و قابیل کے لیے شریعت دے دی تھی کہ جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسان کی جان بچا لی۔ کوئی نئی بات نہیں کر رہا تھا، دین تو وہی ہے جو آدم سے چلا آ رہا ہے، یہاں بھی دوبارہ اعادہ کر دیا، اس بات کو دوبارہ سمجھا دیا ہمیں۔ یہ جو دیت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا کوئی نصاب نہیں بتایا۔ کیا بتایا؟ وہ جو مسلمہ طریقہ رائج ہو تمہارے معاشرے میں وہ دیت دیا کرنا تم۔ قرآن میں صرف اس جگہ نہیں، بہت جگہ پر آپ کو ملے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کو، وہ اس صاحب حکمت کو، اس حکمت والے کو جس کی دی ہوئی عنایت سے ہمارے پاس حکمتیں آتی ہیں، اس کو پتا تھا دین کے کون سے حصے ہیں جو 1500 سال کیا 15,000 سال تک بھی تبدیل نہیں ہونے، وہ اس نے ویسے ہی سنائے آپ کو۔ اور وہ دین کے احکامات جو اس کو پتا تھا یہ زمانے کے عرف سے تبدیل ہوتے ہیں، وہ دیکھیں اس نے کیسے چھوڑے ہیں، تاکہ کوئی آج کا کتنا ہی بڑا ارسطو فرسطو اٹھ جائے انہوں نے یہ کیا دقے انوسی بات کر دی، نے کہا دیت معاشرہ طے کرتا جائے گا، معاشرہ ادا کرتا جائے گا۔ تو اگر کوئی 2000 دینار بھی کہہ دیتا، اللہ 2 لاکھ دینار بھی کہہ دیتا، آئے بولتے اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ عرف زمانہ طے کر لیتے، زمانے کے عرف پہ ہی چھوڑا جاتا ہے، خود ہی طے ہوتا رہتا ہے، خود ہی اس کا نصاب بدلتا رہتا ہے، خود ہی اس کی قبولیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کتنا شاندار ہے، ایسے بہت سے مواقع آئیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عرف پہ معاملات چھوڑے ہیں، اسی پہ قانون سازی ہوتی ہے۔ اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے قانون سازی کی اس پورے اصول کو ذہن میں رکھ کے، جان کا بدلہ جان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیا آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، دانت کا بدلہ دانت ہے، عورت قتل کرے گی تو عورت پکڑی جائے گی، آزاد قتل کرے گا آزاد پکڑا جائے گا، غلام قتل کرے گا غلام پکڑا جائے گا۔ پہلے یہ بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے کہ اچھا قتل تو آقا نے کیا، غلام لے لو بدلے میں، نہیں ہو سکتا۔ پھر جیسا جرم آج بھی یہ دیت کے اور قصاص کے قانون کیسے ہیں، دانت توڑا، جو بھی نقصان پہنچایا، پھر جو اس کے بدلے دیا جاتا ہے اس کی بھی شرح کم کر لی جاتی ہے۔ یہ تو پوری جان لینے کی ہم نے بات پڑھ لی یہاں پر۔ کتنی بڑی دردناک اللہ تعالیٰ نے سزا سنا دی ہے، ہمیشہ کی جہنم، اللہ کی ہر رحمت سے دوری، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ منافق کے بارے میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے باتیں بتا دیں۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو گے، نکلو گے اللہ کی راہ میں، فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، تو اچھی طرح تم جان لیا کرو کہ جس سے تمہاری بات چیت ہو رہی ہے، اگر تم اسے سلام کا پیغام دو اور وہ بھی دے تو تم نے پھر اس کو رد نہیں کرنا۔ لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تم نے ہرگز نہیں کہا نہیں یہ ایسے ہی دکھاوے کا سلام کر رہا ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے، اور لڑ پڑو اس سے، تاکہ کیا ہو جائے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر لو کہ ہمارا گروہ ہے، اس پہ قابو پا سکتے ہیں، لڑیں گے، مال و متاع ہمیں مل جائے گا۔ ہرگز یہ نہیں کرنا تم نے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا چاہتے ہو، کیا مل جائے گا اس طرح؟ تمہیں دنیا کی کوئی چیز تو مل جائے گی۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، جبکہ اللہ کے پاس جو کچھ بدلا ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے۔ تو تم نے شکوک و شبہات نہیں کرنے، تم نے کہا السلام علیکم، سلامتی تم لوگوں پہ، اگلے گروہ اگلی جماعت بھی کریے ہم بھی مسلمان ہیں، سلام ہو تم پر بھی، بس اب لڑائی نہیں کرنی کہ نہیں یہ بن کے بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر
ان لوگوں کو ہدایت جاری کر رہا ہے۔ ہم کیسے ایک دوسروں کی نیتوں پہ شک کر لیتے ہیں، ہم کیسے چھوٹی موٹی باتوں پہ کسی کے اسلام اور ایمان تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم انکلوسیو بنے، ہم لوگوں کو شامل کرنے والے بنے۔ یہ دین تو اللہ، اس کے انبیاء، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، فرشتوں پہ ایمان کا نام ہے۔ جو اس پر قائم ہے اس کو بہت سارے ڈسکاؤنٹس مل جائیں گے، نہیں سمجھ پا رہا، نہیں بات سمجھ میں آ رہی، عمل نہیں کر پا رہا، غلط فہمی مبتلا ہے، اس طرح لوگوں کی نیتوں میں شک نہیں کرنا۔ یہی اس کا میسج جب تھا، آج اس کے طلاقات اس طرح کے کہ کبھی اس طرح نہیں کرنا۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تم پہلے تو ایسا کر لیتے تھے لیکن اللہ نے کیا تم پہ احسان کیا؟ کیونکہ ایسا کر کے تم مشکل میں پھنستے تھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا کھول کر، نہیں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، تو تم اس کو اچھی طرح معلوم کیا کرو۔ ایسے کسی پہ نہیں چڑھ دوڑنا کہ نہیں یہ ایسی جھوٹ بول رہا ہے اور ہم اس سے لڑیں گے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور یہ جان رکھنا جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی عمل تم کرتے ہو، اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ اصحابہ کرام کی درخشندہ جماعت کو ہدایت براہ راست جاری کی جا رہی ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین آگے پہنچا ہے، ان تک کو یہ اس طرح خبردار کیا جا رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ نے پوری خبرگیری اس کی رکھی ہوئی ہے۔ کیا تمہارا کردار، کیا تمہارا ہونا چاہیے، وہ جماعت نے کیا بھی، ہم بھی وہی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اسی کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ صراط مستقیم۔ اس علم کے مطابق علم کرنا ہے، اس عمل کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لا یستوی القاعدون، جیسے نہیں ہو سکتے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو پیچھے بیٹھے رہ جائیں ایمان والے ایسے موقع پہ جب کہ باہر نکلنا ہے، غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں باہر نکل رہے ہیں اپنی جانوں کو لے کر بھی، اپنے مالوں کو لے کر بھی، یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے کسی کی مجبوری ہوگی، پیچھے بیٹھا بھی رہ جائے گا، لیکن وہ جان رکھے وہ ان جیسا نہیں ہو جائے گا جنہوں اپنی جان اور مال کو لگا دیا اللہ کی راہ میں۔ ہاں کیونکہ وہ جینولی پیچھے رہ گئے ہیں، انہوں نے بہانے نہیں بنائے۔ وہ پیچھے بہانوں کا ذکر ہو چکا منافقین کے، یہ وہ مومنین ہیں جو واقعتاً معذور ہیں، واقعتاً نہیں نکل پا رہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، ان کا درجہ تو اللہ ایک درجہ اوپر رکھے گا جو نکلیں گے اللہ کی راہ میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وکلاً وعد اللہ الحسنہ، لیکن دونوں سے اللہ نے اچھا ہی وعدہ کیا ہے، بشرطے کہ وہ بالکل اصلی طور پہ، حقیقی طور پہ معذوری کی وجہ سے نہ نکل سکے۔ تو نکلنے والوں پر بھی اور پیچھے رہنے والوں پہ اللہ کا فضل تو ہے، لیکن درجہ انہی کا ہے بڑا جو اپنی جانوں کو اور مالوں کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں۔ وفضل اللہ المجاہدین القائدین عظیم اجرا عظیما، اور بہت ہی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے کس پر دیے رکھی ہے؟ جو نکلیں گے ان کے مقابلے میں جو نہیں نکلیں گے۔ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، یہ کس کی طرف سے درجات ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ مغفرت بھی اللہ کی طرف سے، یہ رحمت بھی اللہ کی طرف سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت ہی معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ دیکھیں کیا کیا صفات اللہ لے کر آتا ہے، کیونکہ پیچھے رہ گئے ہیں لوگ، ان کا عذر جینون تھا، تو اللہ نے غفور کی صفت بھی لائی ہے کہ وہ بھی نا امید نہ ہو، اچھی امید میں رہیں۔ حقیقت طور پہ ان کو معذوری تھی، رک گئے تھے، اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اب جب دوبارہ موقع ملے تو نکل جانا، اور رحم کن پہ کر رہا ہے؟ ان پہ بھی کر رہا ہے جو رہ گئے، اور جو نکل گئے ان پہ تو رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان الذین، کوئی شک ہی نہیں اس سے، وہ لوگ توفاہم الملائکۃ ظالمی، جن کو اس صورت میں موت آئے، فرشتے موت دیں جبکہ وہ کیا کر رہے ہوں؟ ظالمی انفسہم، جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کیے بیٹھے ہوں۔ کیا ظلم؟ قالو فیما کنتم، کہ تم کیا کرتے رہے تھے، کیا تھا تمہارا معاملہ؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو بہت کمزور تھے، ہم بہت ضعیف تھے اس دنیا، اس زمین میں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے اللہ کے دین کی خاطر۔ کیا کرنا تھا؟ دراصل ان کو وہاں سے نکلنا تھا، آواز آ گئی تھی نا کہ پہنچو مدینے، اللہ کا آخری نبی اس مدینے میں آ چکا، اب جو ایمان والا ہے نکلے اور ان تک پہنچے تاکہ مسلمانوں کی جماعت ایک بن جائے۔ یہاں سے پھر اگلے مرحلے کا آغاز کرنا تھا۔ اب جو نہیں نکل رہے تو وہ کیوں نہیں نکل رہے؟ تو ایک تو اللہ نے کہا تھا نا نکلو ان کی مدد کو جو پکار رہے ہیں، پھر ان کو اب کہہ رہا ہے کہ جو نکل سکتے تھے اور نہیں نکل رہے، دیکھیں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہماری نسلوں کے لیے کیا پیغام ہے۔ قالو الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین اتنی واسع نہیں تھی، اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس جگہ سے جہاں تم اس مسلمان بن کے نہیں رہ سکتے نکل جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ٹھکانہ ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ جو ایمان لانے کے بعد مسلمان کی حیثیت سے کہیں نہ رہ پائے اور اس جگہ کو چھوڑے بھی نہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے موت کی برس سے پوچھا جانا ہے کہ تم کیوں نہیں چھوڑا تم نے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ
آسٹریلیا میں نہیں رہ سکتی, امریکہ میں نہیں رہ سکتے. اگر آپ بحیثیت مسلمان رہ سکتے ہیں تو رہیں گے, آپ کیوں نہیں رہیں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب کسی بھی جگہ, وہ پاکستانی کیوں نہ ہو, وہ کوئی محلہ ہی کیوں نہ ہو, کہ میں ایمان والا ہوں, میں مسلمان والا ہوں, میں نے مسلمان کی ایسی زندگی گزارنی تھی, میں اب مجبوری تو نہیں گزار سکتا, تو اللہ کہہ رہے ہیں نکلے کیوں نہیں. اب اگر اس حالت میں موت آ گئی تو اللہ حل سنا رہا ہے. تو پھر یہ ہے الا المستضعفین, سوائے کن معذوروں کے, کن کمزوروں کے, من الرجال والنساء والولدان, ان مردوں کے, ان عورتوں کے, ان بچوں کے, لا یستطیعون حیلا, جن کے پاس کوئی رستہ تھا ہی نہیں. یہ خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے انسان نے کہ واقعتاً میں اب ہیلا دنیا کمانے کے لیے بنا رہا ہوں یا واقعتاً اب میں مسلمان کی زندہ نہیں رہ سکتا. تو پھر فیصلے کرنے ہوں گے. یہی تو وہ فیصلے ہیں جو سارے ایمان کے فیصلے ہیں. یہ کس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا, ہمیشہ مر جاؤں گا؟ یہ تو مرنا ہی ہے. فیصلہ تو یہ کرنا ہوتا ہے ہر لمحے پہ, ایمان بچانا ہے کہ نہیں بچانا. وہ آخرت کے فیصلے تو اس بنیاد پر ہوں گے کہ ایمان بچانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں. یہ تھوڑی فیصلہ ہوگا کہ بتاؤ مر کیوں گئے, تو مرنا تو ہے ہی سب نے. تو موت تو انیویٹیبل ہے, ہونی ہی ہونی ہے. ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا, تو یہ فیصلے کرنے سوائے ان کے جن کے پاس جگہ نہیں, ولا یہتدون سبیلا, کوئی رستہ نہیں پاتے تھے اپنے لیے کہ نکل جائیں. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم, ان کو امید پوری رکھنی چاہیے اللہ ان کو معاف کر دے گا. وکان اللہ عفوا غفورا, اللہ نہایت معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. تو آج بھی جہاں چاہے دنیا میں رہیں, حلال کھائیں, حلال کمائیں, اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کریں. دنیا میں ہر جگہ رہا جا سکتا ہے, ہم رہیں, ہماری نسلیں رہیں. لیکن اگر کہیں نہیں رہ سکتے, وہ کہیں بھی ہو, کوئی جگہ بھی ہو, تو پھر نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر میں نے دنیا اتنی وسیع اور رکھی ہے, جس دن دنیا میں یہ وسعت ختم ہو گئی اس دن معذوری ہو جائے گی, پھر سوال بھی نہیں ہوگا. اگر واقعتاً دنیا میں جگہ نہ رہی جہاں پر ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی, تو اللہ پھر سوال بھی نہیں کرے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہ سوال کرتا ہے, نہ مشکل میں ڈالتا ہے, نہ ذمہ داری عطا کرتا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا, جو کوئی بھی اللہ کی خاطر پھر نکلے گا. یہ ہجرت کون سی ہے؟ ایمان اور اسلام بچانے والی ہجرت. اور کسی ہجرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے دین میں. مراغباً کثیرا, وہ جگہ بھی پائے گا, کثیرا وسعا, اور وہ وسعت بھی پائے گا اللہ کی. کر کے تو دیکھے, اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر کے تو دیکھے, جگہ بھی ملے گی, وسعت بھی پائے گا اللہ کی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ, جو بھی اپنے گھر کو چھوڑا, مہاجرن, ہجرت کرے اپنے گھر سے, الی اللہ, کس طرف؟ الی اللہ. یہ اسلام اور ایمان بچانے کے لیے ہے. یہ بار بار ہم دہرا رہے ہیں, میں خود بھی شاہد ہوں, آپ سب نے دنیا دیکھی ہے, ایک سے ایک شاندار مسلمان ویسٹ میں پڑا ہوا ہے. یہ بات نہیں ہو رہی وہاں رہنے والے برے اور ہم اچھے نہیں, جو وہاں بیٹھ کے اپنا ایمان اور اسلام سنبھال رہے ہیں. کیا کہنے ان لوگوں کے, ہم تو بڑے مزے سے اٹھتے ہیں, اپنے حلیے بناتے ہیں, یہ گئے مسجد, یہ آئے مسجد. جو وہاں بیٹھ کے اپنے ایمان اسلام سنبھال رہے ہیں, جو ان ملکوں میں بیٹھے اپنے بچوں کو مسلمان جنہوں نے رکھا ہوا ہے, جو محنتیں کر رہے ہیں, کیا کہنے. لیکن جب تک یہ ممکن ہے, جبھی تک یہ ہونا ہے, یہاں ہو یا وہاں ہو. نہیں ہوگا تو پھر نکلنا ہے ان جگہوں سے. پھر دیکھیں کہاں نکلنا ہے, اللہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے. یہ ورسول ہی افت کیونکہ کہا جا رہا تھا, اور رسول کی طرف چھوڑو سب جگہ, مدینے پہنچو. ثم یدرک الموت, اور اس رستے میں اسے موت آ جائے, فقط وقع اجرہ علی اللہ, تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا حق ثابت ہو گیا اللہ پہ. بس یہ مت سمجھو کہ کوئی برا ہو گیا. موت تو شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے بھی آنی ہی تھی, موت تو برج مشیدہ پہ بھی آنی تھی, اونچے اونچے قلعوں پہ بھی آنی تھی. تم نے اس نیت سے چھوڑی اپنی جگہ, اپنا کمفرٹ زون, کہ مجھے ایمان اور اسلام پہ رہنا ہے, تمہیں موت آ گئی, تو کیا ہو گیا, کس پہ ثابت ہو گیا ان کا اجر؟ اللہ پر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, بہت ہی بخشنے والا ہے, بہت ہی رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اگر تم اللہ کی راہ میں نکلو تو کوئی تم پہ حرج نہیں ہے. أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, دیکھیں کیسے مضبوط پیرائے میں قرآن بات کرتا ہے, کوئی بات دائیں بائیں نہیں ہے. یہ وہ لڑائی آ گئی, یہ صلات آ گئی, یہ قتل آ گیا, بالکل مربوط کلام ہے. قرآن بالکل نظم میں گفتگو کرتا ہے, کوٹیبل کوٹس کی کتاب نہیں ہے, نکال کے آیتیں نہیں پڑھتی جا سکتی اس کی. ہر بات کیسی مربوط ہے. یہ جماعت پہ اب نکلنا ہے, یہ جماعت نکلے گی, بے شک سامنے دشمن کھڑا ہو جائے, ان کو نماز پڑھنی ہوگی. تو جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں, جو اپنے اپنے شہروں میں ہیں, جو مزے میں ہیں, ان کو کیا کرنا ہوگا؟ جو صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر رہے ہیں, ادھر آئے, ان کو نماز پڑھنی ہوگی نہیں. یہاں سے نکلی ہے صلاۃ القصر. قرآن نے یہاں وہ پرنسپل دیا جس سے ہم نے بعد میں صلاۃ تو مختصر کرنا اور جمع کرنا پیدا کیا ہے. دیکھیں کیا بتا رہا ہے قرآن, کہ اگر تمہاری دشمن سے مجھ بھیڑ ہو جائے, نماز تو پھر بھی پڑھو گے, نماز تو موت سر پہ کھڑی ہے, نماز تو پھر بھی پڑھو گے. تو کیسے پڑھو گے, یہ بات ہو رہی ہے. نماز تو پھر بھی پڑھو گے, کیسے پڑھو گے؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اگر جب تم اللہ کی راہ میں نکلو
تم پر کوئی اس وقت حرج نہیں ہے ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم اپنی صلات کو قصر کر لیا کرو، مختصر کر لیا کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کہ تم اس اندیشے میں ہو کہ تم سے لڑائی کر بیٹھیں گے، فتنہ پڑ جائے گا ان لوگوں کی طرف سے جو انکار کرنے والے ہیں. جنگ ہو جائے گی بھائی، دشمن سامنے کے کھڑا ہو گیا، نماز تو پڑھنی ہے، ایسے موقع پہ اس کو مختصر کر سکتے ہو. ان الکافرین لکم عدو منا، اور وہ ظاہر کافر تو ہیں تمہارے دشمن. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ اور جب آپ ان میں موجود ہوں اور دشمن سے مت بھیڑ ہو رہی ہو. کون مسلمان چاہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہو اور وہ جماعت کو مس کر دے؟ کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایمان والا مسلمان والا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امام کے طور پہ کھڑے ہوں اور کوئی نماز سے بولے جی میں نہیں پڑھتا ان کے ساتھ؟ نہیں، تعالیٰ کا نہیں. لیکن ہم اپنے نبی کو مشقت میں نہیں ڈالیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہوگا کہ ایک گروہ کیا کرے گا، منہم معک فلیأخذوا اسلحتہم، ایک گروہ آگے بڑھ کر ایک رکعت میں شامل ہو جائے گا، آدھے لوگ پیچھے اسلحہ پکڑ کے کھڑے رہیں گے. کیا منظر ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، دشمن سامنے ہے، صلات ہو رہی ہے. تو بتائیں اللہ کی رحمتیں کیسی نہیں ہوں گی اس جماعتوں پہ، اور جو اس طرح کا ایمان رکھتے ہوں گے. دشمن بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم سامنے کھڑے ہیں، ایسے موقع پہ تو تلوار سے نگاہ ہٹتی نہیں. یہ کون ہے کہ جو اللہ اکبر اللہ اکبر صلات لگا رہے ہیں اور رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں؟ ہاں البتہ ایک پیچھے کا حصہ کھڑا ہو گیا، وہ اپنا ہتھیار سنبھالا ہے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ اور جب ایک رکعت ہو جائے تو جو پیچھے والے ہیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ جو پیچھے والی جماعت ہے، جو پیچھے والا حصہ ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ آگے بڑھے گی. لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وہ اب آگے بڑھے گی اور وہ دوسری رکعت میں شامل ہو جائے گی. جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی وہ پیچھے اڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ اسلحہ پکڑ لیں گے اپنا دوبارہ. تو ایک رکعت ایک حصہ پڑھ لے گا نبی کے ساتھ اور دوسری رکعت دوسرا حصہ پڑھ لے گا. فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور ہر پکڑ کے رکھیں گے اپنے دفاع کا سامان بھی اور اپنے اسلحے کو بھی. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں غافل پالیں تمہارے ہتھیاروں کی طرف سے. وَأُمَّتِّيَتُكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً اور کیا کریں گے؟ پھر تم پہ ٹوٹ پڑیں گے بالکل. تو ان کو یہ موقع نہیں دینا. ان کو بھی بتا رہا ہے کہ بھائی لوگ چوکس بھی کھڑے ہوئے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اور تم پہ اس میں کوئی عذر نہیں ہے کہ اگر کہیں بارش وارش ہو جائے زور سے، او کنتم مرضی یا تمہیں کوئی تکلیف ہو، ان تضعوا اسلحتکم تو تم اپنے پاس سے تھوڑا اسلحہ کم اٹھا لو بے شک، لیکن اپنی دفاع کا اسلحہ تم نے پکڑنا ہے. وخذوا حذرکم لیکن اپنی سپر پھر بھی تم نے پکڑ کے رکھنی ہے. تھوڑا ہلکا سامان اٹھا لو لیکن اٹھانا ضرور ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا اور انکار کرنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں یہاں سے، آپ سب لوگ اس بارے میں اور بھی پڑھیے گا، معلوم کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ایسے موقع پر، اور بتا دیا تھا کہ کیا ہو جائے، فتنے کا سامان ہو جائے. پھر اب کیا ہو گیا؟ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو گیا ہے. لفظ بڑے ظاہر قرآن کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ موتی، ایک ایک لفظ کیا کہنا چاہیے اسے اللہ کی شان سے نازل ہو رہا ہے. جبریل امین اللہ کے پاس سے لے کر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو رہا ہے. اللہ کی راہ میں نکلے ہو، صلات کو ایسی چیز کو مختصر کیا جا رہا ہے کہ جنگ کی صورت میں پڑھی جانی ہے. ہو کیا گیا؟ اندیشہ ہو گیا کہ فتنہ ہو سکتا ہے. یہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی حیات مبارک میں، یہ ظاہر ہے ان کا یہ پورا وہ دین کے شارع بھی تھے، انہوں نے نکالا کہ اب جب بھی آپا دھاپی کا، جب بھی ایسا کوئی موقع آ جائے جسے ہم کیوس کہتے ہیں، جہاں پر حالات ویسے نہ رہیں جو ہوتے ہیں، تب بھی انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. یعنی کہ سفر میں بھی انہوں نے اختیار کیا. ایک تو اللہ کی راہ میں جنگ میں ہو گیا، صلات کو مختصر کیا، پھر آپ کسی سفر میں چلے گئے اور وہاں پر ایسا عالم ہو گیا کہ نہ بیٹھنے کی گنجائش، نہ کھڑے ہونے کی گنجائش، کب رکنا ہے کب چلنا ہے، تب بھی انہوں نے طریقہ اختیار کیا، صلات کو مختصر بھی کیا اور پھر انہوں نے صلات کو جمع بھی کیا. یہ دین ہے ہی آسانی کا نام. تو کیا کیا؟ جن کی 4 رکعتیں تھیں ان صلات کو 2 رکعتوں میں تبدیل کیا گیا، جو 2 یا 3 رکعتوں والی تھی ان کو بالکل کم نہیں کیا گیا. تو یہ ہو گیا ان کو کم کرنا اور جمع کرنا، جسے قصر جمع ہم کہتے ہیں، وہ ظہر اور عصر کو ملا کے اور مغرب اور عشاء کو ملا کر. تو کن صورتوں میں ہو گیا؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھارا ہی ہے، وہاں پر ان کا فیصلہ تھا. جہاں کہیں بھی ایک ایسی سچویشن ہو جائے کہ آپ کے لیے نارمل عبادت والے حالات نہ رہیں، وہاں پر یہ کیا جاتا ہے. باقی اطمینان کا دائرہ ہے. باقی ہمارے جو بہت ہی قابل احترام فقی حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے اس میں فاصلے بھی ڈالے، سب کچھ ڈالا ہے. ٹھیک ہے، جس کا جو اطمینان ہو کرے. اصول ہم نے پڑھ لیا، یہاں سے آیا تھا. اس اصول کا اطلاق سب سے زیادہ ہم کہاں پر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جنگ کی صورتحال تھی جب حج پہ ہم سب، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیا اللہ حج مبرور بنا دے اس کو، جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ ان کو حج مبرور عطا کر دے. جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تھے تو کیا ہی آپ اور کیا ہی وہاں کے مقیم، انہوں نے ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء مقیم ہونے کے باوجود بھی حج کے دوران ملا کے پڑھی تھی مزدلفہ میں.
جبکہ وہ سفر نہیں کر رہے تھے، نہ وہ دور گئے ہوئے تھے، وہ تو وہیں کے مقیم تھے. ان سے بھی اللہ نے یہ صلات پڑھوائی تھی. کیوں پڑھوائی تھی؟ وہ جنگ کی تمثیل میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ حج میں ایک دفعہ حاضر بھی کر چکا ہوں پورا پروگرام آپ کی خدمت میں. وہ آپ شیطان سے جنگ کی تمثیل میں پریکٹیکلی شامل ہو رہے تھے. حج ہے کیا؟ توحید کا اعلان، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور شیطان کی دشمنی کا اعلان کرنا. وہاں پہنچ کر ان 5 دنوں میں آپ کفن لپیٹ کر، معبد کے پھیرے لے کر، لشکر گاہ میں قیام کر کر، جنگ کا اعلان کر کر، موت سے پہلے مناجات کر کر، اور اپنی جان کے بدلے جانور قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اس تمثیل کا حصہ بنتے ہیں. اس تمثیل میں کیونکہ جنگ کی تمثیل ہے تو مقیم سے بھی نماز جنگ والی پڑھوائی اللہ نے. یہاں سے پڑھوائی نماز اس جگہ سے کہ تم جنگ میں ہو، نماز بھی جنگ والی پڑھو گے. ہلنے نے پائے نگاہ اس بات سے، اپنی آنکھوں سے اوجھل مت ہونے دینا کہ تم اپنی جان دینے کے لیے آئے ہو. یہ ہو رہی ہے لڑائی، ہو رہی ہے تمثیلاً، ہو رہی ہے تمثیلاً، لیکن تم اس وقت نبرد آزما ہو. اور اس حج کے بعد بھی زندگی بھر یاد رکھنا، ہر لمحے موقع آئے گا. صرف سعودی عرب میں موقع نہیں آنا، اپنے ملک جاؤ گے جب پاکستان، ہر دن ہر موقع پہ لین دین کے موقع پر فیصلہ کرنا ہوگا. صحیح بات کروں غلط کروں، گھر میں فیصلے ہوں گے، صحیح کروں غلط کروں. بچے، ماں باپ، اہل و عیال، آفس، راہ چلتے، گاڑی چلاتے، محلے والوں کے ساتھ حق پہ بات کروں غیر حق کی بات کروں. تو پھر یاد رکھنا کیا وعدہ کر کے آئے تھے. جسے کہتے ہیں حج مبرور. اگر آپ کو ہر فیصلے پر اپنا حج یاد آ رہا ہے تو مبروک ہو، مبارک ہو. آپ کو حج یاد ہے اپنا، تو حج ابھی تک آپ کو اپنے فائدے پہنچا رہا ہے. اور اسی لیے ہم اعادہ کر لیتے ہیں عمرے پہ جا کے، اور ہم قرآن پڑھ پڑھ کر بار بار اعادہ کرتے رہتے. تو یہ وہ صلات ہے. یہاں سے قصر صلات نکالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں سے رات کو قصر جمع کرنا اللہ تعالیٰ. اور یہ ہم نے سیکھا کہ کیا شاندار دین ہے. جب اس نے کوئی بات کھلی چھوڑنی تو کیوں کھلی چھوڑی، کیا حکمت ہے. جب فکس احکامات جاری کریں تو کیوں جاری کیے. اور ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ صلات تو آنکھوں کے سامنے دشمن کھڑا ہے تو چھوڑنی نہیں ہے. اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا. باقی حالات میں کیا کرنا ہے. اسی لیے تو کہا ہے مرد تو بے ہوش ہوگا، مرے گا تو صلات چھوڑے گا. آنکھوں میں بھی ہمت ہے تو اللہ سے واسطہ نہ چھوٹے اس کا. باقی جو رخصت ہے ہم سب جانتے ہیں. اللہ میں ذوق اور شوق دے قرآن سے وابستگی کا. ہماری غلطی کو تائیوں کو اللہ معاف کرے جو ہو جاتی ہیں، اور ہمیں آگے سے آگے بڑھائے اس سفر میں. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.